سونے من کی منگنا، سر اٹھا من کی منگنا۔ تھوڑی دیر پہلے اللہ سے کلام کرنے کی مجال کسی کی نہیں تھی، اور تھوڑی دیر بعد اللہ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے سونے آج میرے نال کوئی گل نہیں کر سکتا، پر تینوں میں آپ پہ آنا من کی منگنا ہے۔ اب رضا کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سرکار جب سر اٹھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائیں گے سبھی آشیوں کے فوراً قید و بند۔ اس وقت جب اللہ کہے گا نا من کی منگنا ہے تو سرکار سر اٹھا کے جب مانگے گا نا تو ساری ہاتھ کڑیاں ٹوٹ جائیں گے سبھی آشیوں کے فوراً قید و بند۔ حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ پھر ہم نے دیکھنی ہے حشر میں کیا عزت رسول اللہ کی۔ پھر پتہ لگنا ہے، پھر پتہ حضور کی طاقت کھل جائے گی۔ اللہ کہے گا من کی منگنا ہے۔ اب ایک بات کرو، کیا اس نبی کا یہی حق ہے جس نبی نے ایسے وقت میں بھی سر اٹھا کر ہماری مغفرت مانگنی ہو؟ کیا اس نبی کا یہی حق ہے کہ آج اس نبی کی عظمت کی بات آئے تو ظالم تو نبی کے عظمت کا، نبی کے کمالات کا، نبی کے معجزات کا، نبی کی شان کا انکار کر؟ کیا یہی حق ہے اس نبی کا کہ جو اس وقت میں بھی ہماری مغفرت مانگے؟ آج اس کا یوم ولادت آئے تو فتووں میں پڑا رہے کہ میلاد منانا چاہیے یا نہیں، میلاد جائز ہے یا نہیں؟ بدبخت نبی کے آنے کی خوشی ہی کی نا ظالم، ہم نے وہ کیا کیا؟ ارے اس پر خوشی کا اظہار ہی کیا نا کہ میرا نبی آیا۔ ارے کیا برا کیا؟ جائز اور ناجائز چھوڑ اپنی جگہ، تھوڑی دیر کے لیے سوچ جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، جو جائز ہے جائز ہے، جو ناجائز ہے ناجائز ہے۔ لیکن صرف اتنا سوچ کہ اگر ہم نے خوشی کی تو اسی بات کی نا کہ ساڈا نبی آیا۔ ارے تو اتنا بدبخت ہو گیا کہ تجھ سے نبی کی آمد کی خوشیاں بھی برداشت نہ ہو؟ کتنا گندا عقیدہ ہے تیرا۔ اور نہیں یہی کیا نا کہ نبی کے آنے کی خوشی منائی نا، کہ پتر کے آنے کی خوشی مناتے یا نا؟ اس کا مطلب بیٹے سے محبت زیادہ ہو گئی اور نبی سے محبت کم۔ سنبھال کے رکھا بڑا عقیدہ کو، ہماری تو نسلیں بھی قربان ہے نبی کے نام۔ ہم تو جیئیں گے نام مصطفیٰ پر، مریں گے نام مصطفیٰ پر، کھاتے مصطفیٰ کا ہے تو گاتے بھی۔ یہی سلیم قادری کا مشن تھا اور یہی مشن ہم آگے لے کر چل رہے، یہی فکر ہماری تھی اور یہی فکر آگے لے کر چل رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، غلام ہے رسول کے، غلام غلامی رسول کے۔ تقریر میری ختم ہو گئی، مسلک پکا ہو گیا، عقیدہ پکا ہے۔ خصوصاً کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے نوجوان، خصوصاً یہ جو کہتے ہیں نا وہ میرا کالج کا سنگی ہے، وہ ان کے اندر ہے تو وہ ایک چاہ دی پیالی پہ آنا تھے نال نہ جانا اندر ہے کون ہے کہ فلانے کا پتر ہے سنی، میں نے کہا پیو تے بڑا پکا سنی سی، انہوں پتہ نہیں کیا ہے، کمال ہو گئی انہوں کیا ہے بھائی؟ میں کالج پڑھتا سی کہ یونیورسٹی پڑھتا سی یہ نال کو رلیا تے انہوں اپنا بنا لیا۔ سوچتی ہے تو ایڈا کچا ہے، ایڈا کچا ہے، تیرے کینٹین تے جا کے کوئی چاہ دی پیالی کے بعد خود ہو جانا، ایک سموسہ کھا اڑ جانا۔ اور ایڈا پکا بن کہ چاہ بھی پی رہا ہے، سموسہ بھی کھا رہا ہے کہ انہوں ادھر بھی لے رہا ہے۔ تینوں کی لوڑ ہے کسی اور پاس جانے
تیرا مسلک تے سچا تے سچا مسلک ہے، تجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. اور سوال وہ فلانا یہ کہتا چھوڑ فلانے کو، ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، جواب اسے دیا جاتا جو مان جائے. شیطان بھی کبھی منے امام فخر الدین رازی کے سامنے نہیں منے ایڈیاں دلیلاں، پتہ چلا شیطان دا کام مننا ہے ہی نہیں. اسی کسی کو منا کے کرنا کی اے سوچ کے کیتا کی بس نبی دے نال پیار ہی کیتا ہے نا. گل مکے دلیل دی لوڑ ہی دلیل دی لوڑ ہی نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو مسلک حق پر استقامت ادا کرے. عرض یہ ہے کہ یہ نعت پڑھتے ہیں کر دے کرم رب سائیاں. دیکھو آپ کو یہی نہیں پتا کہ یہ نعت ہے، آپ نے لکھا نعت پڑھتے ہیں، یہ نعت نہیں، یہ تو ہم نے یہ ہماری قوم کا حال ہے نا. پتہ تو ہوگی یہ نعت نہیں. کر دے کرم رب سائیاں یہ نعت نہیں ہے، یہ حمد ہے. اور حمد بھی نہیں ہے، یہ مناجات ہے ایک طرح کہ کرم کرتا ہے. آگے کیا شاید مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن اس کا پہلا جملہ ہے وہ میں کر رہا ہوں، وہ میں بتا رہا ہوں، وہ میں وضاحت کر رہا ہوں، اس کی میں نے پڑھ لی ہے، لیکن یہ بتا رہا ہوں یہ نعت نہیں ہے اور یہ حمد بھی نہیں ہے، یہ تو مناجات ہے. آگے لکھا ہوا ہے کہ سائیاں، سائیں جو ہے نا، سائیں گرو سیدی اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ اللہ کے لیے لفظ ایسا استعمال کرنا جس کے دو معنی ہو یا زو معنی لفظ ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں. میاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کے لیے نہیں کہہ سکتے. ملفوظہ شریف میں بھی لکھا ہے. میاں کے بھی معنی آپ نے ذکر کیے. میاں شوہر کو بھی کہتے ہیں، میاں ایک زبان میں معزز آدمی کو بھی کہتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے میاں انڈیا میں ایک زبان میں دلال کو بھی کہتے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے زبانہ لفظ استعمال کرنا قطعاً جائز نہیں، اور جان بوجھ کے استعمال کرے گا تو حرام، اور توہین کی نیت سے استعمال کرے گا تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو ایسا لفظ جو زبانہ ہو اس کے لیے سائیں جو ہے یہ سائیاں جمع ہے سائیں کی. سائیں شور کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سائیں سردار کو بھی کہتے ہیں. تو یہ زو معنی لفظ ہوا، اس لیے کر دے کرم رب سائیاں یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز ہے. سائیاں لفظ اللہ کے لیے استعمال. جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جی نبی جی کہنا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی. تو آپ نے فرمایا کہ انڈیا میں جی کا لفظ ہندوؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے، گاندھی جی کہتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا جی کا لفظ نبی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. نبی کو جی نہ کہیں، نبی جی نہ کہیں، نبی پاک کہیں. کیا بات، کیا احتیاط ہے، کیا ادب ہے خدا کے پاس، کتنا ادب. اس لیے اس بات کی احتیاط ہے. یہ کہتے ہیں جی تھوڑا سا بیان پشتوں میں بھی فرما دیں، تھوڑی سی تعریف مصطفیٰ پشتوں میں بھی کر دیں. اس ٹائم کو نہ لیں، ٹائم ڈیر سے دیں، وہ جو تقریر کو پختوں کے نہ کو اور نعت جو پختوں کے وائن ہو سمجھا. ٹھیک ہے، پشتوں میں نعت پڑھ دیتا ہوں ابھی. اب تقریر میں نے ساری کر دی ہے، پرچی آپ کی پہلے آتی، آپ نے غالباً کہا بھی تھا مجھے، لیکن بس وہ میں ذہن سے نکل گیا. چلو میں نعت پشتوں میں پڑھتا ہوں، کسر نکل جائے. کہتے ہیں جی السلام علیکم. بعد عرض ہے کہ کون کون سے نبی ہیں جنہوں نے قیامت تک وصال نہیں مرے، نہیں کہیں گے کہیں وصال نہیں ہوا، اور ان کے ہاتھ کے انگوٹھے کی درمیانی ہڈی نہیں ہے. غلام مصطفیٰ اختاری صاحب نے سوال کیا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت خضر علیہ السلام ہے. یہ وہ ہیں جن دنیا میں جن کا وصال نہیں ہوا، اور یہ ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا. حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں گئے، واپس نہیں آئے. حضرت خضر علیہ السلام آب حیات جن کا مشہور ہے وہ بھی حیات ہیں، اور ان حضرات کو وصال ان کا دنیا میں نہیں ہوا. جو ظاہری وصال ہوتا ہے متقاضی. اور حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام یہ بھی دنیا میں موجود ہے. اور حضرت خضر اور حضرت الیاس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ حج میں حاجیوں سے ملتے بھی ہیں. اس کی ایک پہچان اصل میں یہ بتائی ہے، کہتے ہیں کہ بھائی ان کی یہ والی ہڈی نہیں، یہ ایک پہچان بتائی گئی ہے کہ بھائی وہ ملاقات کریں. تو اس لیے ہمارے اسلامی بھائی ہاتھ ملاتے ہیں تو وہ یوں کر کے پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ کوئی ہڈی نظر آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہے خضر الاسلام نہیں ہے. تو یہ اس کا اصل میں وہ ہوتا ہے، یہ ان کی پہچان ایک بتائی گئی. پشتوں میں نعت پڑھ دیتا ہوں جی. یہ کہتے ہیں جی سلام بعد اکرام حضور، آخر میں پشتو نعت سنا دیں. میں چونکہ میرا دعوت اسلامی سے بڑا تعلق رہا ہے، اور میں بڑا بچپن میں پرانا، یعنی جو جب یہ ٹی وی تو خیر اب بہت بعد کی بات ہے، جب نام بھی نہیں آتے تھے اشتہاروں پر، اس ٹائم صرف مبلغ کا لفظ استعمال ہوتا تھا. ابھی تو نام چل جاتے نا فلانا. اس ٹائم تو اگر وہ ہمارے نگراں بھی اتنے سخت تھے، اگر وہ نام شام کہیں آ جائے اشتہار پہ تو وہ پکڑ لیں جناب یہ کیا. میں اللہ دے بندے ہوں، میں تو نہیں لکھا، جنہوں نے لکھا انہوں نے لگا لگا. میں اتنی سختی تھی اس ٹائم. اور اس ٹائم لفظ تھا بینڈ، اس کو بینڈ کر دیں.
تو وہ کئی لوگ تھے جو بینڈ ہو گئے خلاف کی ورزی پر. پھر ہم نے ڈرتے ڈرتے ایسا کیا اسی کام تے مشورہ کرنا ہے کہ پیار بھی ساری زندگی رہنا چاہیے. اس واسطے چپ کر کے آپ پیچھے ہو جائیے تاکہ پیار ختم نہ ہو جائے. تو وہ پیار اج تک باقی ہے. جو اس ٹائم بینڈ ہو جاتے تھے پیار مک جانا سی. اس واسطے بینڈ ہونے تو پہلے ہی بونڈ ہو گئے تے پیار اج تک سلامت ہے باقی. اللہ تعالیٰ مسلک حقہ کی ہر تنظیم کو عروج عطا کرے اور برکت عطا کرے. پشتوں کی نعت میں پڑھ دیتا ہوں. پہلا شعر پشتوں میں ہمارے جلیل صاحب کی بھی پشتوں میں نعت بڑی اچھی پڑھی تھی, لیکن فرق یہ ہے کہ انہوں نے بغیر ترجمے کے پڑھی ہے اور میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا. اس میں میں سارے لا رہا تھا, سیف الرحمان صاحب سارے لا رہے تھے کہ واہ. باقی جو لوگ تھے پشتو سمجھنے والے وہ سارے, باقی آپ لوگ جو بھی بیٹھے تھے, لیکن میں آپ کر دوں ترجمہ میں آپ کر دوں گا انشاءاللہ, آپ خود ہی سمجھ جائیں گے. میں کہوں گا میرا نبی, آپ نے کہنا سلطان ہے. کیا کہنا ہے؟ سلطان ہے. ہاں بیٹھ جائیں گے. آپ کو کس ادا سکھائیں, بیٹھ جائیں. رشید علی سرور زیبان دے, سرور زیبان دے والو سر میں تے قربان دے. واہ واہ سمرا خیشتہ نبی سلطان دے, بھائی واہ واہ سمرا خیشتہ نبی سلطان دے. ترجمہ میرا گھر اولاد جا, میرا گھر اولاد جا سب آپ پر قربان ہے. مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. مرحبا کتنا حسین میرا نبی, مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. اجمل صدیقی صاحب کی نعت آپ کیا پڑھی تھی, آپ کو اس لیے یاد ہے. مرحبا کتنا حسین میرا نبی, آواز نہیں آئی, میرا نبی میرا نبی میرا نبی. واہ واہ سمرا خیشتہ نبی سلطان دے, بھائی واہ واہ سمرا خیشتہ نبی سلطان دے. وایا کرا سبحان اللہ. مور کہتے ہیں پشتوں میں والدہ, استن کہتے ہیں پشتوں میں سوئی کو, استور بھی کہتے ہیں استن بھی کہتے ہیں سوئی کو. اور در کوچا والے چیزیں دا استور ہوئے گا, ہم کو استن ہوئے. تو استن بھی سوئی کو کہتے ہیں اور مور پشتوں میں والدہ کو کہتے ہیں. حدیث شریف میں اصلی اماں عائشہ صدیقہ ہماری والدہ مومنین کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ حجرے پہ بیٹھی تھی, سوئی سے کچھ چیزیں, ہوا کا ایک جھونکا آ گیا, سوئی گر گئی, چراغ بھی حجرے جو ہو گیا اندھیرا. سیدہ فرماتی ہیں فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے تبسم فرمایا, اتنا نور آپ کے دندان مبارک سے نکلا, حجرہ اتنا روشن ہوا کہ میں نے اپنی سوئی کو ڈھونڈ لیا. پہلے پشتوں میں, پھر اسی کا ترجمہ اردو میں. تاسو پختون ہے, تاسو بڑھان نے اسی افکار پختون دے گا, پختارہ اشتے لوگ ناستے پختار یو دعا دری سلو پنزو اور دیر دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے فرمان سب دیر اور پختانہ ہوا خالی خالی پختانہ ہوا سبحان اللہ دور سر ہوا ہے لا سچت کا بیا ہوا ہے سبحان اللہ ہم سارے آپ کو سبحان اللہ. شیر سنیے, مربی بی استن پسے اوش پا گرزی دالا, پاک رسول مسکی شلو استنو زلی دالا, پاک رسول مسکی شلو استنو زلی دالا. ترجمہ اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی, لالا سوالوں پر کیا ہوا. اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی, پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی. پھر مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن, ہر چیز روشن. چہرہ رسول ہے, چہرہ رسول ہے یا چودھری کا چاند ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں, آپ سارے کیوں نہ کہیں, مرحبا کتنا حسین میرا نبی. واہ واہ
سمرا خیشت نبی سلطان دے کہتے ہیں سبحان اللہ. خزو کہتے ہیں پشتوں میں عورت کو, گھتے کہتے ہیں پشتوں میں انگلیوں کو, کلمہ کہتے ہیں پشتوں میں کاٹنے کو, الیدی کہتے ہیں پشتوں میں دیکھنے کو. قرآن کہتا ہے مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیاں تو جو میرے حضور کو نہیں آتے. ان شعر سننا خزو چے یوسف لے دو گھتے کڑی کلاما. سمجھ دے آگئی ہونی پھر کہہ دو نا سبحان اللہ. ایسا ناطفہ کہاں ملے گا, نعت بھی سنائے پشتو بھی سکھائے. یوسف لے دو گھتے کڑی کلام دکیلی دل میں سرور علام, دکیلی دل میں سرور علام. ازرونا بیابر کڑیوں ازرونا بیابر کڑیوں محبوبی تمرا شرف واہ واہ سمرا خیشتہ نبی سلطان. ترجمہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھے کر, لالا موسیٰ والوں دیکھے رہتی آنکھ سے میرے نبی کو. اگر انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھے کر, دیکھے رہتی آنکھ سے میرے نبی کو. اگر تو پھیر لیتی دل پہ, پھیر لیتی دل میں چھڑیاں, یہ میرا ایمان ہے. پھر میں کیوں نہ کہوں, آپ سارے کیوں نہ کہیں, مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے. ماما باپ نے نشی کا حضرت کیا گیا ہے, ماما باپ نے نشی کو بیان کیا ہے. دیکھا جس سمت اب کرم چھا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف
یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. ایک مرتبہ سارے سورہ فاتحہ پڑھیں، تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں. حضور کی بارگاہ میں دو آدمی آئے، انہوں نے آ کر اپنا بیان کیا. ایک بیان میں رسول کو بہت پسند آیا. آپ نے فرمایا بعض بیان صحیح، بعض بیان صحیح، بعض بیان جاتی ہوتی ہے. تو آج ماشاءاللہ آپ کو سنا ہے کہ پنجابی کے اندر، پشتو کے اندر، اردو کے اندر مولانا صاحب نے بیان بنایا. میں ہر محفل میں نہیں جاتا، لیکن دوستوں نے اصرار کیا اور میں نے بھی خیال کیا کہ کراچی سے صاحب تشریف لائے ہیں تو پہلی بار سننے کا موقع ہے. آج بہت خوشی ہے. الحمدللہ صلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ یا اللہ. یہ محفل پاک جو تیری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سجائی دی ہے، جن دو صحابہ نے سجانے کا احترام کیا، ان کے کاروبار کا احترام کرنا، ان سے دل میں سکون کرنے سب لوگ سے مولانا صاحب نے جو بیان فرما کر ہمارے دلوں کے اندر یہ ایک نئی روشنی پیدا فرمائی ہے. ان کے علم میں، عمر میں بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقدس کے اعمال کمالا سن کر اس پر دل کی گہرائیوں کے ساتھ ہمیں اپنے دل کے اندر بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. غیر جو اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کا میلاد کس نے منایا، صحابی نے منایا. تو یہ آپ نے جواب دیا وہ یہ ہے کہ حضور کے ساتھ محبت ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھا؟ اگر حضور کے ساتھ محبت ہے، دل کے اندر نفرت کی ضرورت ہے تو پھر یہ سوال کرے گا. اللہ تعالیٰ پر کرم فرمائے، مہربانی فرمائے، نفرت سے مجھے دور فرمائے، محبت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جن دو صحباب نے اس نفر میں نشد فرمائی بنا بھی سب کی شکر قبول فرمائے، اس نفر کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا صاحب کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے اور پھر ان کا زندگی دوبارہ بیان سننے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آلہ وسلم.